السلام علیکم ناظرین، میں محمد غفران آپ کا استقبال کرتا ہوں اسلامک سوالات کے ایک اور نئے ایپیسوڈ میں۔ تو آئیے بنا زیادہ بات کرے شروع کرتے ہیں آج کے سوال۔ آپ کا سوال ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر کس نے دیا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں، پہلا ابو جہل نے، دوسرا ابو طالب نے، تیسرا یہودی عورت نے، چوتھا عیسائی عورت نے۔ اس کا صحیح جواب ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر ایک یہودی عورت نے دیا تھا جس کا نام زینب بنت حرث تھا۔ یہ واقعہ جنگ خیبر کے وقت پیش آیا۔ صحیح بخاری میں 4428 اور 5777 نمبر اور ابو داؤد میں 4512 نمبر حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب خیبر کا قلعہ فتح ہوا تو ایک یہودی عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے کے طور پر ایک بکری کا بھنا ہوا گوشت پیش کیا جس میں زہر بھرا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گوشت کا ایک لقمہ اپنے زبان پر رکھا تو اللہ کی طرف سے وحی آئی اور اس لقمے سے آواز آئی کہ اسے نہ کھائیں، اس میں زہر ہے۔ تو آپ نے اس کو واپس باہر نکال دیا اور صحابہ سے فرمایا کہ سبھی اپنے ہاتھ روک دو، مجھے اس گوشت کے لقمے نے بتایا کہ اس میں زہر ہے، لیکن کچھ صحابی نے اس گوشت کو کھا لیا تھا تو وہ اسی وقت شہید ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہاں پر جتنے بھی یہودی ہیں ایک جگہ جمع ہو۔ جب سارے یہودی ایک جگہ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بکری کے گوشت میں زہر کس نے ملایا تھا؟ تو ایک یہودی عورت زینب بنت حرث نے کہا، میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی عورت سے سوال کیا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو وہ یہودی عورت بولی کہ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں یا نہیں۔ اگر آپ سچے رسول ہیں تو یہ زہر آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کچھ نہیں ہوا، لیکن بہت سے صحابی شہید ہو گئے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس یہودی عورت کو قتل کر دیا گیا۔ 4 سال بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے قریب تھے تو آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ خیبر کے موقع پر جو زہر کا لقمہ میں نے اپنے منہ میں رکھا تھا اس کی تکلیف آج بھی محسوس کرتا ہوں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میری شہرگ اس زہر کی وجہ سے کٹ جائے گی۔ میرے دوستو، اس کے پیچھے اللہ کی بہت بڑی حکمت ہے۔ آپ خود سوچیں کہ جب انسان کے جسم میں زہر جاتا ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی چھوٹا موٹا سانپ کاٹتا ہے تو دھیرے دھیرے باڈی کا امیونٹی سسٹم اس زہر کو ختم کر دیتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر کے موقع پر جو زہر دیا گیا تھا وہ 4 سال بعد اثر کیوں دکھا رہا ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ وہ اللہ کے راستے میں شہید کیے جائیں۔ اللہ نے آپ کی خواہش کو پورا کیا اور 4 سال بعد آپ کی نیچرل وفات کو شہادت میں تبدیل کر دیا۔ یہ اللہ کی حکمت ہے۔ میرے دوستو، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی دشمنان اسلام کی طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کی۔ کبھی آپ پر کوڑا ڈالا جاتا، کبھی آپ پر اونٹ کا اوجھ ڈالا جاتا، کبھی آپ کو پتھروں سے زخمی کیا جاتا، کبھی آپ کی بیٹیوں کا طلاق کیا جاتا، کبھی آپ کو مکہ سے باہر قید کر دیا جاتا۔ نبیوں کے سردار جس کے لیے پوری کائنات بنائی گئی اس کو بے گھر کر دیا، جس کی وجہ سے آدم کے گناہ معاف کیے گئے اسی کو آدم کی اولاد نے خنم خان کر دیا۔ میرے نبی کو طائف کے لوگوں نے اتنا ستایا، اتنا زخمی کیا کہ دشمن کی آنکھوں سے بھی آنسو آ گئے۔ جب انسان کی موت قریب ہوتی ہے تو اپنے گھر والوں کو یاد کرتا ہے، لیکن میرا نبی اپنی موت کے وقت کہتا ہے، میری امت، میری امت۔ قیامت کے دن میدان حشر میں جب آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 1.25 لاکھ انبیاء کہہ رہے ہوں گے کہ اللہ سب کو چھوڑ، مجھے بچا، مجھے بچا، ایسے وقت میں بھی میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہوں گے، اے اللہ مجھے نہیں، میری امت کو بچا، میری امت کو بچا۔ جس نبی نے ہمارے خاطر اپنی زندگی بھی لگا دی اور آخرت بھی لگائے گا، ہم نے اس نبی کی سنتوں کا جنازہ نکال دیا۔ نبی نے موت کے وقت کہا تھا کہ میری امت نماز مت چھوڑنا،
لیکن آج ہماری نمازوں کا کوئی پتہ نہیں۔ جس نبی نے کہا تھا کہ میرا امتی جھوٹ نہیں بولے گا، لیکن آج ہمارا تو سودا ہی نہیں چلتا جھوٹ کے بنا۔ جس نبی نے کہا تھا جوانی میں زنا سے بچ جانا، لیکن زمانے نے زنا کو عام سمجھ لیا۔ جس نبی نے کہا تھا دھوکہ نہ دینا، لیکن زمانہ بھرا پڑا ہے دھوکے بازوں سے۔ کیا کہوں آپ کے بارے میں تو خود ہی گناہ گار ہوں، لیکن اے اللہ تیری ہی رحمت کا امیدوار ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب مسلمانوں کو راہ حق پر چلائے اور ہمارے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا بنائے۔ بے شک دلوں کا سکون تو اللہ کے ذکر اور نبی کی سنت میں ہی ہے۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور آپ سے گزارش ہے کہ اس کو اپنے صحیح بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی ایسی اسلامک انفارمیشن حاصل ہو سکے۔ اور میرے دوسرے چینل جس پر میں ایسی ہی اسلامک انفارمیشن والی ویڈیو انگلش میں ڈالتا ہوں، اس پر بھی سپورٹ کریں تاکہ آپ کی وجہ سے باہر کے ملکوں میں اسلامک انفارمیشن پہنچ سکے۔ اب میں آپ کو ایک نیا سوال دیتا ہوں جس کا جواب آپ کو دینا ہے کمنٹ باکس میں۔ سوال ہے اللہ کے خزانے کی سب سے قیمتی دولت کیا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں: پہلا جنت، دوسرا دنیا، تیسرا کعبہ شریف، چوتھا ایمان۔ تو آپ بتائیے اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں آپ صحیح جواب دیں گے۔ میں محمد غفران ملتا ہوں اگلی اسلامک انفارمیشن والی ویڈیو میں، انشاءاللہ زندہ رہا تو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔